ٹائٹینک اور ٹائٹن آبدوز 2009 میں امریکہ کے ایک ایئر سپیس انجینئر سٹوکن رش نے اوشین گیٹ نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد گہرے سمندروں میں 4 سے 6 کلومیٹر کی گہرائی کی آبدوزیں بنانا تھا، جو ملٹری تحقیق اور تفریح کے لیے استعمال ہو سکتی ہوں۔ اس کمپنی کا ایک مقصد دنیا کے امیر ترین افراد کو گہرے سمندروں میں آبدوز کے ذریعے سیاحت پر لے جانا تھا۔ 2009 سے اب تک اس کمپنی کی 3 آبدوزیں 2000 سے زیادہ مرتبہ گہرے سمندروں میں مختلف مقاصد کے لیے گئیں اور بحفاظت واپس لوٹیں۔ اس حوالے سے ایک اہم آبدوز جس کا چرچا آج کل دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ ٹائٹن تھی، جسے کمپنی کے مطابق زیر سمندر 4 کلومیٹر کی گہرائی تک جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ برج خلیفہ جو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے 1 کلومیٹر سے بھی کم اونچی ہے، جبکہ نانگا پربت کے 20 کیم کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 4 کلومیٹر اوپر ہے۔ مگر سمندر کی اتنی گہرائی میں کون سیاحت کے لیے جائے گا اور وہاں کیا ہوگا؟ اس کا جواب ٹائٹینک۔ جی ہاں، وہاں ٹائٹینک جس پر مشہور زمانہ فلم بنی، جس کی شہرت کی وجہ سے اس میں موجود ایک سین ہے جس میں لیونارڈو ڈی کیپریو اور کیٹ ونسلیٹ ٹائٹینک کے عشرے پر ایک دوسرے سے جڑے سمندر کو باہیں کھول کر دیکھ رہے ہیں۔ آپ جس سین کا سوچ رہے تھے وہ بھی مشہور ہے۔ ویسے بتاتا چلوں کہ اس فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون فلم کی تیاری کے سلسلے میں 33 مرتبہ سمندر سے نیچے جا کر اس کا ملبہ دیکھ چکے ہیں۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا جہاز تھا اور یہ 1912 میں اپنے پہلے ہی سفر میں سمندر میں تودے کے ٹکرانے سے ڈوب گیا۔ اس جہاز کا ملبہ کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحلوں سے 700 کلومیٹر دور آج بھی بین الاقوامی سمندروں میں غرق ہے۔ اس ملبے کو 1985 میں دریافت کیا گیا۔ یہ ملبہ سمندر میں تقریباً 4 کلومیٹر نیچے موجود ہے۔ اس ملبے کو امیر سیاحوں کو دکھانے کے لیے اوشین گیٹ ایک آبدوز استعمال کرتی رہی جس کا نام ٹائٹن تھا۔ یہ آبدوز 2021 میں پہلی مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچی۔ اس ٹرپ میں ایک آدمی کا ٹکٹ $2,50,000 کا تھا۔ $1 کی قیمت آج کل 288 روپے ہے۔ خیر، دوسری مرتبہ یہ 2022 میں ٹائٹینک کے ملبے تک سیاحوں کو بحفاظت لے کر گئی، اور اب تیسری مرتبہ 18 جون بروز اتوار کو یہ 5 سیاحوں کو سمندر میں غرق ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے لے جا رہی تھی کہ اس کا رابطہ سمندر کی سطح پر موجود اپنے معاون کشتوں سے سفر کے آغاز کے 1 گھنٹے اور 45 منٹ بعد منقطع ہو گیا، جس کے بعد پوری دنیا میں اس کی خبر پھیل گئی اور اس کی تلاش کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں۔ یاد رہے کہ اس آبدوز پر 96 گھنٹے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن موجود تھی، لہٰذا یہ امید تھی کہ اگر اس آبدوز کو کوئی حادثہ پیش نہ آیا اور اس کا محض رابطہ منقطع ہوا ہے تو اسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹائٹن پر پہلی مرتبہ جانے والے ایک جرمن سیاح آرتھر لیول کہتے ہیں کہ یہ آبدوز مکمل طور پر محفوظ نہیں تھی۔ اپنے سفر کو یاد کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ سمندر کے 1000 میٹر کے بعد آبدوز کے بیٹری سسٹم میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے، تاہم بالآخر یہ آبدوز ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور انہوں نے وہاں 3 گھنٹے اس کی واحد کھڑکی اور اس پر موجود کیمروں کی مدد سے ملبہ دیکھا اور پھر بحفاظت لوٹے۔ البتہ وہ یاد کرتے ہیں کہ آبدوز میں درجہ حرارت کم و بیش 4 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ یہ چھوٹی سی آبدوز تھی جس میں 4 سے 5 افراد ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ ٹائٹن دراصل ایک مکمل آبدوز نہیں تھی، بلکہ آبدوز جیسی تھی جس کے سبمرائزبل کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ محض چند گھنٹے تک سمندر کے نیچے رہ سکتی ہے، جبکہ ایک مکمل آبدوز کئی ماہ تک سمندر میں رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گزشتہ ہفتے یعنی 18 جون 2023 کو ٹائٹن میں 5 افراد سوار ہوئے، جن میں اس آبدوز کمپنی کے اوشین گیٹ کا مالک سٹوکن رش، برطانوی کاروباری شخصیت ہمیش ہارڈنگ، فرانسیسی پروفیشنل غوطہ خور پول ہنری اور پاکستان کے کمپنی اینگرو کے وائس پریزیڈنٹ شہزادہ داؤد اور ان کے جوان سال بیٹے شامل تھے۔ ٹائٹن نے تقریباً 4 کلومیٹر سمندر سے نیچے جانا تھا،
जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा था। उस तक पहुंचने में उसे 2 घंटे और 45 मिनट लगने थे, जिसके बाद उसने 3 से 4 घंटे टाइटैनिक का मलबा देखना था और फिर वापसी का सफर करना था। इस पूरे सफर का कुल दौरानिया कमोबेश 10 से 11 घंटे तक का था। जमीन की सतह पर इंसानों पर कुराए हवाई यानी जमीन की फिजा में मौजूद गैसों का दबाव होता है जो हर वक्त हम पर रहता है। ये एक एटम यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, लेकिन चूंकि इंसान जमीन पर ही रहते हैं और उनका इर्तिका जमीन पर ही हुआ है, लिहाजा हम इस दबाव के आदी हैं और ये हमारे लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर आप जमीन की सतह से ऊपर हवा में उड़ें तो ये दबाव कम होता जाता है, क्योंकि ऊपर की फिजा लतीफ है, सो कम हवा के बायस आप पर कम दबाव पड़ता है, और अगर आप खिला में निकल जाएं तो यह दबाव मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। ताहम इससे उलट अगर आप समंदर में जाएं तो दबाव मज़ीद बढ़ जाता है। समंदर का पानी फिजा में मौजूद गैसों से ज़्यादा भारी होता है, लिहाजा समंदर में हर 10 मीटर की गहराई के बाद आपके जिस्म पर दबाव 1 एटम मज़ीद बढ़ता जाता है। सो अगर आप समंदर में महज 10 मीटर नीचे जाएं तो आप पर दबाव या प्रेशर 2 एटम हो जाएगा। ये कमोबेश खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुकर के अंदर का प्रेशर है। अगर आपने कभी प्रेशर कुकर को फटता देखा हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर ज़्यादा प्रेशर होता है। सो अगर आप समुंदर में 4 किलोमीटर नीचे जाएं तो आप पर दबाव ज़मीन पर दबाव के मुकाबले में तकरीबन 400 गुना ज़्यादा होगा। ये प्रेशर कुकर के दबाव से 2 गुना ज़्यादा है। टाइटेन आबदोज़ को टाइटेनियम धात और कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जो इतना दबाव बर्दाश्त कर सकती थी, बशर्ते कि यह मुकम्मल तौर पर सील या बंद हो और उसमें कोई फ्रैक्चर ना हो और ना ही उसकी बॉडी कहीं से कमज़ोर हो। अगर ऐसा हो तो इसी सूरत में नीचे जाते पानी का दबाव बढ़ने के बायस उसके किसी कमज़ोर हिस्से पर पड़ेगा और उसको मुकम्मल पिचका देगा। और बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ। 5 रोज तक उस आबदोज़ को गहरे समंदर में कश्तियों और समुद्री ड्रोन्स की मदद से तलाश किया जाता रहा, और कल उसके मलबे का कुछ हिस्सा टाइटैनिक जहाज के मलबे से चंद 100 मीटर के फासले पर मिला। अब तक की इतलात के मुताबिक उस आबदोज़ में मुमकिना तौर पर एक लीक या फ्रैक्चर आया, जिसके बायस उस पर पानी का दबाव पड़ा और यह बाहर से पड़ने वाले उस शदीद दबाव से चंद मिली सेकंड में ही पिचक गई। ये इतना कलील वक्त है कि उस वक्त में आबदोज़ में मौजूद इंसानों का दिमाग मौत को महसूस ही नहीं कर सका होगा, और देखते ही देखते उनका मुकम्मल जिस्म पिचक कर पाश पाश हो गया होगा। इस आबदोज़ के तलाश में अमरीका, कनाडा और फ्रांस तीनों ममालिक की बहरिया और रेस्क्यू टीमें शामिल थीं, और 5 रोज तक उसकी तलाश में तकरीबन $65 लाख से ज़्यादा का खर्चा आया। हादसे के बाद बैनुल अक़वामी तंजीमें और बहरी सफ़र में हिफाजत के लिए कायम इदारे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कमर्शियल आबदोज़ों को महफूज बनाने के लिए मुकम्मल ज़ाब्ताकार कवानीन और सर्टिफिकेशन वज़ा किए जाएं, ताकि आइंदा ऐसे मुमकिन हादसात से बचा जा सके।